السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین حضرات و خواتین، محترم نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ راضی ہو گیا تو سمجھ جاؤ ہماری زندگی پوری ماشاءاللہ کامیاب ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ حضرت صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ رہتی دنیا ہی میں اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یہی ہے فرق ہمارے میں اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو ہم کیئر ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے لوگوں کی خوشی بھی مول لیتے ہیں۔ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کئی جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے، اللہ کی رضا کو پانے کے واسطے مخلوق نالا ہو گئی تو چلتا، ناراض ہو گئی تو چلتا، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے مخلوق کی خوشی مول لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیے جملہ یہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے مگر مخلوق کو خوش کرنا بولے تو میں سمجھتا ہوں یہ منافقین کی علامت ہے، اور یہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے انسان کے واسطے۔ تو لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار اور اس کے غضب کا اظہار دنیا میں بہت ہو رہا ہے۔ ہم نے کرونا کی شکل میں دیکھا، اب تو پیرنمبیٹ میں اور جو ہے گڈیاتم کے نواحی علاقوں میں یہ بارش کے زیادہ ہونے کے بعد دن بدن جو ہے زلزلے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کبھی تو ایک دن میں 3.56 تک چلے جا رہا ہو، ایسی خبریں سنتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں ہمیں اپنے رب کو منانا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ کا والد روٹ جائے، والدین روٹ جائیں، دوست روٹ جائے تو کتنا منانے کی کوشش کرتے اسے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے تو کبھی ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس درس میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، اس لیے کہ یہ جو ہے شرک اور کفر ایسی چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے کہا ان الذین اتخذوا العجل، آگے کہا سینالہم غضب من ربہم وذلۃ وربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ کیا ہے، یہود بنی اسرائیل نے جب بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ کا غصہ اترا ان پہ۔ سورہ فاتحہ کے آخری میں موضوع پڑھتے پڑھتے ہم نہ معلوم ہے وہ موضوع ہیں یہود، لیکن وہ کامہ کرتے رہتے جو یہود کرتے ہیں، ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ لہذا شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرک، کفر، بدعت، خرافات اتنے ہیں، اس وجہ سے آج جو ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ اتر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غصے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ و خیرات زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہا کہ بری موت سے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجا دیتا ہے یہ جو ہے چھپا ہوا صدقہ کرنا۔ اور صدقہ ہم کرتے ہیں تو پہلے فوٹو پکڑ لیتے ہیں، نہیں، صدقہ کیا کرو، زکوٰۃ تو سب کے سامنے دے سکتے، لیکن جو ہے یہ جو صدقہ ہے چھپا کر دینا بہتر ہے، بلکہ چھپا کر صدقہ دینے سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو وعدہ پسند آتی ہے۔ بلکہ جو بندہ ایسے کرتا ہے، دائیں ہاتھ رائٹ کو دیا تو لیفٹ کو معلوم نہیں ہونا، ایسا آدمی عرش الہی کا سایہ پائے گا۔ لہذا ہم صدقہ و خیرات کرنے، خصوصاً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن خاص طور صدقہ و خیرات کرنا بڑا افضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غصے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بر الوالدین کا بھی اہتمام، والدین سے حسن سلوک، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنے کے لیے توبہ کرنا، استغفار زیادہ زیادہ کرنا، اور برائی سے روکنا، اور معروف کا حکم دینا، اور اسی طریقے سے راتوں میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کر کے اپنے گناہوں پہ رونا۔ یہ کچھ اسباب سے جس سے جو ہے ماشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے غصے سے پناہ مانگنے اور اس سے غصے سے بچنے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اپنانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔